اور جو بہت امپورٹنٹ بات اب آگے کی مرحلے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا. میں آپ کے توسط سے کہوں گی سندھ کی حکومت کو کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے اس معاملے کی تہہ تک, کیونکہ یہاں تو واقعہ ابھی جو ہے اس کا ریسکیو ایفرٹ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ بہت سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دی گئیں. لگ یوں رہا تھا کہ یہ آگ لگانے کی آڑ میں یہ 18ویں ترمیم کو آگ لگانا چاہتے تھے. مطلب معلوم اب یوں ہوتا ہے. Why would you talk about 18th Amendment? آپ خود کہہ رہے نا یہ کیٹاسٹرفی ہے, ایک ریزولوشن آج آئی ہے, آپ خود کہہ رہے نا کیٹاسٹرفی ہے. کیٹاسٹرفی میں آپ نے 18th امینڈمنٹ, مطلب آپ نے سوچا لگے ہاتھوں اس آگ سے اس آگ کو یہاں تک لے آؤ. تو میں چاہے وہ پی ایم ایل این کے کسی وفاقی وزیر کا بیان ہو یا ایم کیو ایم کے کسی وفاقی وزیر کا بیان ہو, اس موقع پر ایسا بیان دینا قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. اور جس طریقے سے کل والا جو بیان تھا اور جس شخص نے یہ بیان دیا تھا, کل میرا خیال ہے کہ سندھ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ان کے اس وزیر کے ماضی کے کئی بیانات چلائے ہیں, اور وہ ماضی کے بیانات آج سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, وائرل ہوئے ہوئے. تو بھائی ہم سب کو پتہ ہے, ساری حقیقت پتہ ہے. اسی لیے کراچی آپ کے پیچھے نہیں اب کھڑا, اسی لیے کراچی کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے, آپ کے لیڈر نے کہا زیور بیچو, فریج بیچو, ٹی وی بیچو, اسلحہ خریدو. آج آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے اسی کی لائن ٹو کر رہے ہیں. وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور گل پلازا کی آگ بھی آپ کو روک نہیں سکی اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے حوالے سے. آپ نے اس آگ کا بھی لحاظ نہیں کیا, آپ نے ان لواحقین کا بھی لحاظ نہیں کیا, آپ نے ان معصوم لوگوں کی سسکیوں کا بھی لحاظ نہیں کیا, آپ اپنا سیاسی ایجنڈا آگے لے آئے. بہت افسوس کی بات ہے. اور اگر نون لیگ کو بھی ہم سے اس طرح کا مطالبہ کرنا ہے تو وہ ہم سے کرے, اپنے کسی ذمہ دار وفاقی وزیر سے ایک سٹیٹمنٹ دلوا کے, یہ نہ کہ یہ اس کا ذاتی بیان تھا. ہمیں بہت افسوس ہوا ہے ان کی ان حرکتوں پہ, اور اسی لیے میں نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ, ورنہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر ہم نے آ کے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دیکھیں ہم اپنی واہ واہ وصول کرنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر سندھ نے بر وقت فوری طور پر 1 کروڑ فی فیملی کو دینے کا اعلان کر دیا, ہر وکٹم کو دینے کا اعلان کر دیا, کمیٹی بنا دی جو ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر جو وہاں پر نقصان ہوا ہے اس کا اسیسمنٹ کرے گی, اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد انہیں بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور یہ بھی چیف منسٹر صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے فوری اسی جگہ ایک نئے پلازا بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے آ کے کبھی ان چیزوں کا نہ ذکر کیا, اور نہ میں نے آپ سے اس پر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ آپ پیپلز پارٹی کا یہ قدم ہے واہ واہ کر دیں آپ ہماری. نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے کرنا ہے. اپنا کام کرنے کے لیے جو شاباشیاں لیتے ہیں نا, وہ شاباشیاں ان کو مبارک ہو. ہم جو اپنا کام ہے وہ کریں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اس پہ وہ شادیانے نہیں بجواتے. اگر وہ غلطی سے اسلام آباد میں آ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے 55,000 کلومیٹر روڈ سندھ کے اندر بنائے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت نے این آئی سی وی ڈی کے وہاں پہ نیٹ ورک کا جال بچھا دیا جس سے کہ پورا پاکستان مستفید ہو رہا ہے, اتنے پرسنٹیج انہوں نے پیشنٹس کے گنوا دیے کہ وہ کس علاقے سے آتے ہیں سندھ کے اندر, تو اس سے پریشانی ہو گئی. مگر ہم نے کبھی بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی آپ ہی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کریں, آپ لوگ ہائی لائٹ زیادہ کریں, آپ لوگ داد وصول کریں. ہم کہتے ہیں جی لوگ مطمئن ہیں, وہ ہمیں ووٹ کرتے ہیں, انہیں ہم پر اعتماد ہے, یہ کافی ہے. یہ پیسہ بھی تو خرچ ہوتا ہے نا, ایڈورٹیزمنٹس کے اندر, یہ کیمپینز کے اندر, یہ بل بورڈز کے اندر. آپ کبھی ڈبوں پہ تصویر لگوائیں, کبھی بوریوں پہ لگوائیں, نہیں کرنا ہمیں یہ.
ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ جائیں میرے حلقے میں جائیں, آج میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں سانگھڑ آئیں آپ میرے حلقے میں, آ کے دیکھیں وہاں روڈ نیٹ ورک, آپ حیران ہو جائیں گے. ان لوگوں نے تھر کے بچے کو اتنا ایکسپلوئٹ کیا ہے, اتنا ایکسپلوئٹ کیا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے تھر جاتا ہے تو وہ بھوکا بچہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میرے گاؤں میں لوگ آئے کہ جی ہمیں ننگے بھوکے لوگ دکھائیں. میں نے کہا نہیں ہے یہاں. بولا نہیں, ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ سندھ میں ننگے اور بھوکے لوگ ہیں. آپ ایک پورے صوبے کو جس طریقے سے ذلیل و خوار کرتے ہیں, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اگر بچہ تھر میں بھوکا مرے گا تو مجھے دکھ ہوگا, اور اگر بچہ کے پی میں بھوکا مرے گا مجھے تو بھی دکھ ہوگا, اور بچہ لاہور کی سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوگا مجھے تب بھی دکھ ہوگا. میل نیوٹریشن اگر ایک مسئلہ ہے تو وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو مورٹیلٹی ریٹ بھی بتایا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہ سندھ کا مورٹیلٹی ریٹ بچوں کا آج سب سے کم ہے, اور اسی وجہ سے جو ایوریج مورٹیلٹی ریٹ ہے پاکستان کا وہ نیچے ہے. تو سندھ کی کنٹریبیوشن بتاتے ہیں تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. ہم نے تو کسی سے کوئی داد نہیں مانگی نا بھائی, ہم نے نہیں اپنے شادیانے ڈھول بجائے. اب تھوڑی کوشش کی کہ جی آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کر یہ بتا دیں کہ جو آپ بیجا تنقید کرتے ہیں, کریں تنقید کرنے کا سب کو حق ہے. جمہوریت یہی حسن ہے جمہوریت کا, کریں. ہم 100 بسم اللہ آپ کی تنقید لیں گے مگر بیجا نہیں. پہلے سنیں ہم نے کیا کیا ہے, اس کے بعد کہیں. یہ نہ کہیں کہ سندھ میں بھوک ہے, مفلسی ہے, بھوکے بچے ہیں, سندھ میں ہریالی نہیں ہے, بنجر ہے. ایسا نہیں ہے. سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے, محبتوں کی سرزمین ہے, محبت دیتی ہے, ویلکم کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر میں پورا پاکستان بسا ہوا ہے, پورا پاکستان. ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں, آپ کو پاکستان کی ہر بولی کراچی میں بولنے والا نظر آئے گا. ہے اس آئین کے اندر مائیگریشن لاز, کبھی اس پہ کام نہیں ہوا ہے. اور جتنا انفلکس آج کراچی میں ہے اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں اس کی ترقی کی طرف وفاق میں بیٹھے لوگ. لیکن پولیٹیکل پوائنٹس کو نہیں کرنی ہے کراچی کے اوپر, پانی دینا نہیں کراچی کو. K4 کے منصوبے پہ کون بیٹھا انتظار کر رہا ہے؟ بڑی بڑی چیزیں تو کر جاتے ہیں آپ, مگر پانی کا منصوبہ جب وفاق کی ذمہ داری آتی ہے تو آپ کر نہیں پاتے. جہاں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کر نہیں پاتے, اور جہاں جہاں آپ نے پیچھے سے کیوار کرنا ہے وہ آپ کروا جاتے ہیں بیان بازی کے ذریعے. کیا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کر رہے ہیں. تو کسی اور وقت یہ کر لیتے تو ہم پھر بھی جواب دیتے. لیکن آپ نے بہت غلط وقت ڈھونڈا, بہت غلط ٹائمنگ تھی آپ کی. میرے اپنے حلقے میں پروگرامز تھے, میں نے کینسل کیے. میں حالانکہ میں سانگھڑ میں ہوں, 4 گھنٹے دور ہوں کراچی سے. میں نے اپنے پروگرامز کینسل کیے کہ نہیں, یہ وقت نہیں کہ ہم جا کے اپنے وہاں پر جلسے کریں یا کارنر میٹنگز کریں, اپنے پروگرامز کریں. تو دیکھیں ہر انسان اپنے طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے. ہم نے اپنے طریقے سے ریاکٹ کیا, آپ نے اپنے ظرف سے ریاکٹ کیا. آپ نے اپنے ظرف سے ایسے ریاکٹ کیا کہ آپ نے بغض کا بھی اظہار کیا اور آپ نے اپنے ایجنڈا کو بھی فردر کیا. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے تھوڑا اپنا دکھ شیئر کرنا تھا. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے. معاملات بہت سارے تھے جو میں نے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ڈسکس کیے ہیں. PIA کے حوالے سے آج بھی ہماری کنسرن ہے کہ کیوں نہیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اچھے ماڈل کے ذریعے کیا جاتا. بہتر یہ ہے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گلوبل ریکگنیشن ملی ہے سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو, اور اس سے ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. ایک لمبی فہرست بلاول صاحب نے پیش کی ہے کہ جی یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں. تو حقائق بیان کرتے ہیں آپ کو پرابلم ہوتی ہے. ذمہ داری نبھاتے ہیں, کراچی میں آپ کو جگہ نہیں ملتی بیچ میں آنے کی کہیں, کیونکہ کمپنسیشن کا اعلان ہو گیا, ریلیف ایفرٹ ہو گیا. دیکھیں اتنی بڑی آگ تھی کہ جن لوگوں نے پہلے آگ دیکھی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی آگ پہلے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, اور ایسے موقعوں پر یقیناً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں مزید بہتری کی جا سکتی ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے.
ہر جگہ ہوتا ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی آگ لگتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بری ہیں, بلکہ ہم نے میرا خیال ہے پچھلے برس ہی کیلیفورنیا کی جو آگ دیکھی تھی, اور ہم نے امیر ترین لوگوں کے گھر وہاں جھلستے دیکھے. امیر ترین, کیونکہ جہاں وہ آگ لگی تھی وہاں امیروں کے گھر تھے. وہ آگ کی لپیٹ میں ایسے آئے کہ پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ تو ہم نے نہیں سنا اس کے بعد کہ اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا دیا امریکہ کے اندر. انہوں نے بھی اپنی کمی کوتاہیوں کو سمجھا ہوگا, دیکھا ہوگا آگ کو آئندہ کیسے روکا جائے, اور اس نوعیت کی آگ لگے تو کیا کیا جائے, انہوں نے بھی سوچا ہوگا. تو اب سندھ کے لوگ بھی, سندھ حکومت بھی سوچے گی, اور بہت میں سمجھتی ہوں جس طرح وہ ٹرانسپیرنٹلی کام کر رہی ہے. مطلب سی ایم صاحب نے یہ تک کہا کہ جی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. اگر اس میں کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں, اور انویسٹیگیشن بھی انہوں نے باقاعدہ فورینزک انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے. جہاں جہاں ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبز ہوں گی پاکستان میں, ان کی مدد لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو یہ کوئی اپنے تئیں رپورٹیں بھی نہیں بنائیں گے, کوئی آئی واش نہیں ہوگا, ہر چیز ٹرانسپیرنٹلی ہوگی, ہر چیز جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہوگی. اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ادارے کی ہوگی یا کسی اور ذمہ دار کی ہوگی تو اس کو اسی حساب سے, اسی طریقے سے سزا دی جائے گی. یہ اس کا ایگزامپل بنایا جائے گا. لیکن جب تک یہ ریسکیو کا عمل ہو رہا ہے, اس میں جس طرح سے وہ جو پدک رہے تھے لوگ, بڑا افسوس ہوا دیکھ کر. مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ذی شعور باشعور شہری کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہو